أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إني جاعلك للناس إماما صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، جہاں تک تعلق ہے سلسلہ گفتگو کا، گزارش یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہر نبی اپنے دور میں اپنے افراد امت کے لیے جہاں نبی ہے وہاں امام بھی ہے، لیکن باضابطہ طور پر جو اللہ نے تاج امامت سجاتے ہوئے اعلان فرما کر جس ذات مقدسہ کا نام لیا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اب جناب ابراہیم نے فوراً یہ مرتبہ، یہ منصب ملتے ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ مرتبہ امامت میری اولاد کو بھی عطا فرمانا۔ یہ نہیں کہا، یہ میں کل تشریح کر چکا ہوں، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو امام تیری ذات نے بنا دیا، اب اپنی اولاد میں سے جسے چاہوں گا میں اسے امام بنا دوں گا۔ یہ کل میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ جیسے ہی وَمِن ذُرِّيَّتِی کا سوال کیا تو اللہ نے فوراً اسی وقت جھپک کے پلک کی دیر سے پہلے حضرت ابراہیم کو جواب دیا، مطلقاً نفی بھی نہیں کی، یعنی نفی میں بھی مطلقاً جواب نہیں دیا، لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امامت کے مسئلے کو حل کر دیا کہ سنو ابراہیم، امامت رہے گی تمہاری اولاد میں، تمہاری ضروریت میں، تمہاری نسل میں، امام جب بھی ہوگا ابراہیمی ہوگا۔ یہ بہت بڑا فکرہ تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ممبر سے اس کی تشریح نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ یعنی امامت رہے گی تیری اولاد میں، امام جب بھی ہوگا ابراہیمی ہوگا، ادھر ادھر سے نہیں ہوگا۔ بھائی بیٹا او بیٹے، بیٹا ادھر ادھر مت، بیٹھ تو گئے ہو،
تمہاری بڑی مہربانی مجھے پڑھنے دو. درود پڑھے صلوات. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہد جو ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. تو معلوم ہوا یعنی تیری اولاد میں سے بھی جو ظالم ہوگا اسے یہ منصب امامت ہرگز نہیں مل سکتا. بھئی یہ سننا تھا. جناب ابراہیم نے فوراً کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے بچائے رکھنا. یہ کل میں عرض کر چکا. اب جواب میں کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ظالم کو نہیں پہنچے گا. تو دیکھنا یہ ہے ظالم کون ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ ظالم یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا امام کون ہے کون ہے. تو ابھی اس کے لیے میں بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے مفردات راغب اصفہانی، امام راغب اصفہانی کی. قرآن کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ جو بھی 2-4 لفظ عربی کے جانتا ہے اسے اپنی لائبریری میں یہ کتاب رکھنا اس کے لیے واجب بن جاتا ہے. تو میں اس کتاب سے عرض کر رہا ہوں. یہ عربی میں ہے، ویسے اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. صفحہ نمبر ہے عربی کا، صفحہ نمبر ہے 326 326، سطر نمبر ہے 22 اور 23. یہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. وہ یہاں تحریر کر رہے ہیں کالا بعض الحکماء الظلم ثلاثۃ، کہ حکماء میں سے بعض حکماء نے جو ظلم کی تشریح لکھی ہے اس میں صاف لکھ دیا ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں. جو فرمائی صاحبان آپ نے، یعنی ظلم جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. جس طرح اللہ نے قرآن میں ولایت کے لیے فرما دیا ہے. اب بتاؤ یہ بچے کیا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی جس طرح اللہ نے قرآن میں ولایت کے لیے فرما دیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب دیکھتے چلو جو بھی ان 3 ولیوں میں سے کسی کی ضد بنے گا وہی ظالم ہوگا. توجہ فرمائی صاحبان، آپ نے بات سمجھ میں آئی ہے؟ درود پڑھیے گا صلوات. اب یہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے ظلم کی 3 قسمیں. ذرا تھوڑا سا تقدم اور تاخر میں فرق ہے. انہوں نے جو پہلی قسم لکھی ہے میں ذرا اس میں تبدیلی کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے الکفر، لیکن ایسا نہیں ہے. پہلے ہے الشرک، یعنی پہلا ظلم جو ہے سورہ لقمان کی یہ آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. اب اس کے بعد یعنی شرک کیا ہے؟ ظلم، کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا، لا شریک کا شریک قرار دینا، یہ ظلم ہے نمبر 1. نمبر 2 یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. تو جو بھی خاتم النبیین کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ ظالم ہے. دیکھیے اتنے بڑے اجتماع عظیم میں جو میرے سامنے جلوہ فگن ہے شیعہ اور غیر شیعہ کا، اور باہر جس قدر میرے سامنے ان تشریف فرما ہے، میں اپنا شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ بالنبوہ بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے.
توجہ فرمائی آپ؟ یا جو بچے چپ کر گئے اب میری سمجھ میں نہیں آتا، کل سے ذرا خیال کیجئے گا ڈاکٹر صاحب۔ یہاں پر میں پھر ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، یعنی رسول پاک کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے اللہ نے بنایا نہیں، وہ خود بن بیٹھا ہے۔ تو یہاں پر جس نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا ہے وہ ظالم ہے، دو مشرک ظالم، کافر ظالم۔ اب یہ مولانا نے علامہ نے یہی چیزیں لکھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں منافق، یعنی جس طرح مشرک ظالم ہے اسی طرح کافر ظالم ہے، یعنی ختم نبوت کا منکر، اور اسی طرح منافق ظالم ہے۔ تو اب منافق کون ہے؟ آئیے پھر قرآن کی طرف، میں آپ کے سامنے سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ کا نام ہے منافقون۔ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے حبیب جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، میں چپ کر گیا، جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں میں پھر چپ کر گیا۔ اذا جاء المنافقون، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، معلوم ہوا محمد کی بارگاہ میں صرف مومن نہیں آتے تھے، جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو وہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یا رب العالمین، جب یہ تیری الوہیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، تیرے نبی محمد سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو پھر یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ اللہ جواب دے رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 167، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یہ منافق اپنے دلوں میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اور ہے جو زبان سے کہہ رہے ہیں۔ منافق کیا صرف باہر والے تھے؟ یعنی ایک صاحب نے اس دفعہ وہ اپنا کیا نام ہے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا ہے کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ یہی یعنی ہمارے اس 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں مرکز اسلام رہتا ہو، روح اسلام رہتا ہو، وہاں منافق بھی رہے۔ اچھا، اگر مدینے میں کوئی منافق نہیں رہتا تھا تو مسجد ضرار کن لوگوں نے بنائی؟ اگر مدینے میں کوئی منافق نہیں رہتا تھا تو مسجد ضرار کی، خیر یہ میں مسئلہ پھر عرض کروں گا کیونکہ پھر وقت گزر جائے گا اور جہاں پہنچنا چاہتا ہوں نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو اللہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 101، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرے حبیب یہ تیرے گردا گرد، حَوْلَكُمْ آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر، جو باہر کے آئے ہوئے عربی دیہاتی ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جو منافق ہیں، وہ تیرے گردا گرد نظر آ رہے ہیں۔ لیکن صرف وہی منافق نہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ان مدینے میں رہنے والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہم منافق ہیں پھر بھی توبہ نہیں کر رہے، اپنے نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔
शाबाश। ये जानने के बावजूद कि हम मुनाफिक हैं, लेकिन फिर भी तौबा नहीं कर रहे अपने निफाक से, बल्कि अपनी मुनाफिकत पर डटे हुए हैं। अब मैं एक और आयत पढ़ रहा हूं, वो भी इसी सूरह नंबर 9 की है, आयत नंबर 68। वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात वल कुफ्फारा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुकीम। अल्लाह का वादा है मुनाफिकीन से भी, जो मर्द हैं उनसे भी, और मुनाफिकात से भी, जो औरतें हैं उनसे भी। नहीं पढ़ूंगा, मैं गुजर जाऊंगा, चेहरे में अच्छी तरह पहचानता हूं, इशारा करता हूं, गुजर जाऊंगा। मालूम हुआ मदीने में जहां मुनाफिक मर्द रहते थे, मदीने में जहां मुनाफिक मर्द रहते थे, वहां मुनाफिका औरतें भी रहती थी। अगर कहा जाए नहीं गुलफाम साहब नहीं, कोई औरत वहां मुनाफिका नहीं रहती थी, तो वो जूड़े में जो खत लेके जा रही थी, ओहो, देखा जो समझ गए हैं नारा लगा दे, बाकी खामोश। वो जो अपने जूड़े में हैदरी, वो जो अपने बालों के जूड़े में खत लेकर जा रही थी मक्का पहुंचाने के लिए, फतह मक्का से पहले, और रसूल ने भेजा कि जाओ ले आओ, फिर किसी को भेजा ले आओ, फिर किसी को कहा ले आओ, जब कोई न ला सका तो फिर अली से कहा ले आओ। बच्चों खामोश रहो, खामोश। फिर अली से कहा ले आओ। जब अली चले तो सब चल दिए, उस औरत को घेरे में लिया, कहा तेरे पास खत है, मुझे खत दे। कहती अगर होता तो ले न जाते। फरमाया अगर ले सकते तो मैं क्यों आता। अली फरमाते खत है, कहती है अली नहीं है, फरमाते हैं खत है। कायनात ज़ेरो ज़बर हो सकती है, मेरे नबी का फरमान। ज़ेरो ज़बर हो सकती है, लेकिन मेरे नबी के फरमान में फर्क नहीं आ सकता। अब अली ने एक फिक्रा दिया है, तारीखी फिक्रा, वो ले लो, मैं आगे बढ़ूं, मैं यहां रुकना नहीं चाहता। अली फरमाते हैं सुन, या हाथ दे या सर दे। तो चूंकि जूड़े में था, इसीलिए फरमाया या खत दे या सर दे, खत देना पड़ा। बाद में आगे बढ़ रहा हूं, मालूम हुआ मुनाफिक मर्द भी थे, मुनाफिका औरतें भी थी। वल कुफ्फारा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा, ये हमेशा हमेशा के लिए काफिर और मुनाफिक जहन्नम में रहेंगे। हे हस्बुहुम, इनका जहन्नम में रहना यही इनकी सदा काफी है। फिर एक फिक्रा दे रहा हूं आयत के साए में। मालूम हुआ किसी का यह कहना कि जी मुनाफिक को सिर्फ तौबा भी लेगा और फिर निकाल दिया जाएगा, आयत बता रही है नहीं, हमेशा हमेशा जैसे काफिर जहन्नम में रहेंगे वैसे ये भी जहन्नम में रहेंगे। तो आपको, मुझे, पूरे आलम इस्लाम को यह पता है मुशरिक कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर है, काफिर कौन है जो हमारे रसूल की खत्म नबूवत का मुनकिर है। अब मसला रुक गया, मुनाफिक कौन है। क्योंकि मुशरिक भी जालिम है, काफिर भी जालिम है। मुफरदात रग़ीब अस्फ़हानी ने लिख दिया है कि मुनाफिक भी जालिम है, और आयात भी बता रही है कि मुनाफिक की क्या क्या सजा है। तो फिर यहां पर देखना पड़ेगा हमें कि वो मुनाफिक कौन है। अब इस कौन है को देखने के लिए मैं पहली किताब का नाम ले रहा हूं, जनाबुल मवद्दत मतबूआ बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 56 एंड 57। नंबर 2 अस्सवाइकुल मुहरिका मतबूआ बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 205। नंबर 3 अर्जहुल मतालिब उर्दू में मतबूआ लाहौर, सफ़ा नंबर 513। नंबर 4 किफायतुत तालिब अरबी में, सफ़ा नंबर 68 एंड 69। नंबर 5 मुनाकिब इब्न मगाज़ली
شافعی عربی میں صفحہ نمبر 190191، نمبر 6 مناقب ترزمی سید محمد صالح عربی میں صفحہ نمبر 68 and 69، نمبر 5 مناقب ابن مغازلی شافعی عربی میں صفحہ نمبر 190191، نمبر 6 مناقب ترزمی سید محمد صالح کشفی حنفی کی لکھی ہوئی، نمبر 7 مستدرک للحاکم جلد نمبر 3، نمبر 8 تذکرۃ الخواص، نمبر 9 فرائض الصمتین، نمبر 10 ذخائر العقبہ، نمبر 11 حلیۃ الاولیاء، باقی بہت ساری کتابیں۔ ان ابی سعید الخدری، رسول پاک کے صحابی ابو سعید فرما رہے ہیں، کالا انہوں نے کہا کنا نعرف المنافقین فی دمن رسول اللہ ببغضہم علیہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھا کے میں توجہ کرتا ہوں موضوع کی طرف۔ میں اس وقت کفایت الطالب سے پڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما رہی ہیں، قال رسول اللہ لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن۔ اگر منافق اور مومن کو پہچاننا ہے تو علی کا نام ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں الصواعق المحرقہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرما رہے ہیں، ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضہم علیہ۔ اس کا بھی وہی ترجمہ ہے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں جو حضرت علی نے خود بیان کی ہے رسول سے سن کر۔ پہلی کتاب کا نام ہے مسلم شریف، دوسری کتاب کا نام ہے السنن الکبریٰ، اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں جن سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اردو میں ارجح المطالب میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ خود رسول نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی سن، ان لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ تو اس سے محبت وہی رکھے گا جو نسل در نسل مومن ہو۔ صاحبان علم، خدا آپ کو سلامتی دے۔ جس موضوع کو میں نے شروع کرنا تھا، میں نے اس سے پہلے یہ دیباچہ عرض کیا، اب میں اس کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ اس سال سوشل میڈیا کی طرف سے اور خاص طور پر باہر رہنے والے کچھ علماء کی طرف سے یہ اعتراض جو صدیوں سے وارد ہو رہا ہے، وہ انتہائی زور شور سے وارد کیا گیا ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک ان کے ائمہ کی تعداد 12 کیوں ہے؟ توجہ فرمائی۔ اب بات ایسی ہوگی جسے آپ خوش کہتے ہیں، بچے تو ساتھ نہیں دیں گے، لیکن آپ کی بڑی مہربانی اگر 5-10 منٹ آپ مجھے لے کے چل پڑے۔ اعتراض یہ ہے کہ شیعہ حضرات صرف اور صرف 12 امام مانتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو اثنا عشریہ کہلواتے ہیں۔ تو ان کے ہاں اماموں کی تعداد 12 کیوں ہے؟ اب اسی کا میں جواب دے کر اگر وقت ہوا تو پھر آگے بڑھوں گا، ورنہ نہیں بڑھوں گا۔ صاحبان اسلام اور ایمان، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی کلمہ جو ہے اس کا پہلا جز کیا ہے؟ شاباش، جیتے رہو، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب اسلام کے کلمہ کے پہلے جز یعنی لا الہ الا اللہ کے جلدی جلدی اپنے ذہن میں حروف شمار کریں، گن لیں، 12 ہیں۔ یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، یہ جلدی جلدی اپنے دماغ کو کمپیوٹر بنا کر ان کو شمار کر لیں تو ان کی تعداد کیا ہے؟ 12۔ اب آئیے دوسرے جز پر، محمد الرسول اللہ
جس کے بغیر کلمت الاسلام مکمل نہیں ہوتا. اب پھر جلدی جلدی جو آپ نے ذہن میں لا سکتے ہیں ان حروف کو دہرائیں. ان کی پھر تعداد 12 ہے. اب اس سے آگے بڑھے. حضرت علی علیہ السلام نے جو افتخاریہ طور پر یعنی فخاریہ طور پر جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں علی نے کہا ہے انا میں. یہ اس میں شامل نہیں. ہاں میری طرف تو کوئی بات نہیں, یہ بچہ بڑے پیار سے سن رہا ہے. تو یہاں پر حضرت علی نے اکثر کہا ہے انا میں. یہ بیٹھ شاباش شاباش. یہ علی نے کہا ہے اور اکثر کہا ہے اپنے خطبات میں. انا نکال دے امیر المومنین, کہ میں علی امیر المومنین ہوں, میں کسی کے کہنے پہ بنا نہیں. جلدی جلدی اپنے صفحات ذہن پر ان حروف کو لکھتے جائیں. امیر المومنین, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12. علی کے جو خطبات ہیں ان خطبات میں اکثر فرمایا ہے علی ابن ابی طالب. انا کہہ کے نا انا کو باہر کر دیں. علی ابن ابی طالب. اب ان کو گنتے جائیں. علی ابن ابی طالب کے حروف کتنے ہیں؟ 12. اب اللہ سے پوچھو لا الہ الا اللہ میں کوئی اور حرف بھی شامل کر دیتا تو اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اب ہم اس سے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور اسی پر ہی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر کے سینے سے عصا مارنے کے بعد جو چشمے جاری ہوئے تھے, دیکھیں جی بڑی مہربانی جو ساتھ دے سکتا تھوڑا تھوڑا دیتے جائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں میں یہ موضوع لے کے چلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سینے پتھر سے جو چشمے جاری ہوئے بے عصاق الحجر, جب آپ نے پتھر پر بہت میں خدا عصا مارا تھا تو اب کیا ہوا؟ جیسے ہی عصا مارا, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60, فنفجرت من حسنتا اشرتا عینا, ادھر پتھر پر عصا لگا ادھر پتھر کا سینہ پھٹ گیا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یار حد ہو گئی. موسیٰ کا عصا پتھر پر پڑے اور پتھر کا سینہ پھٹ جائے تو تم اعتراض نہیں کرتے, اور ولی اللہ کے لیے دیواریں کعبہ میں در بنے. دے رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ کا بھیجا ہوا, اللہ کو منوانے والا نمائندہ ہمارا رسول. رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے. معلوم ہوا علی کے بعد حسن کے بعد پوری کائنات سے دین کو دین منوانے والا اگر رسول کا کوئی نمائندہ ہے علی و حسن کے بعد تو وہ حسین ہے. کیونکہ حسین نے دین بچایا اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کو کہنا پڑا دینست حسین. حسین دین پر نہیں صرف بلکہ حسین وجود دین. آج چونکہ شبیہ تابوت امیر مسلم نے برآمد ہونا ہے اسی لیے تمہیدن میں ایک فکرہ ادا کر رہا ہوں. حسین نے کوفیوں کے 18,000 خطوط ملنے کے بعد جسے اپنا نمائندہ بنا کر کوفے میں بھیجا. اب یہ فکرہ آپ نے دینا تھا. 18,000 کوفیوں کے خطوط ملنے کے بعد جس کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. حسین کا انتخاب رسول ہے. فکرہ پھر دے رہا. دیکھیں مہربانی کیا کریں کہ ان فکروں کی جن سے قیمت ادا ہو سکتی ہے وہ ضرور ادا کیا کریں. حسین کا انتخاب رسول کا انتخاب ہے. معلوم ہوا مسلم کے علم میں, مسلم کی بصارت میں, مسلم کی بصیرت میں, مسلم کی ذات میں, مسلم کی شجاعت میں وہ سب کچھ موجود تھا جو رسول دیکھنا چاہتے تھے. قوت میں, جرت میں حسین نے جناب مسلم کو بھیجا. جب کوفہ میں
یہ نمائندگی ہے، یعنی سفیر امام حسین بن کر یہ کوفہ میں پہنچے تو تاریخ کے مطابق 40,000 سے لے کر، اور بابا جی بیٹھ جاؤ دروازے پہ یار، روک لیا کرو، کیا کرتے ہو تم، کیوں کھڑے ہوتے ہو وہاں پر؟ 80,000 یعنی 40,000 سے لے کر 80,000 تک کی تعداد ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، جنہوں نے جناب مسلم کے دست حق پر دست حسین سمجھ کر، دست مسلم پر، ان کے دست حق پرست پر دست حسین سمجھ کر بیعت کی، بلکہ حضرت علامہ سید محمد حسین تہرانی صاحب نے چاہتا تھا، بڑی تفصیل سے مسائل پڑھوں گا لیکن کیا کروں، فضائل میں بات آگے بڑھ جاتی ہے، وہ لکھتے ہیں 1,00,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے پہنچنے پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اندازہ لگاؤ، جس کے ہاتھ پر کوفیوں نے بیعت کی تھی 1,00,000، اس کے کوفے کے جو میزبان بنے وہ 3 ہیں، 3 ہیں، 70 80 سال کے بزرگ بیٹھے ہو، کوفے میں جو مسلم کے میزبان بنے ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ پہلا میزبان جن کے یہ مہمان بنے حضرت مختار علیہ الرحمہ، جب ابن زیاد ملعون کے آنے پر حالات کوفہ تبدیل ہوئے، جناب مختار کو قیدی بنا دیا گیا، تو اب انہوں نے مختار کے گھر سے ہجرت کی حضرت ہانی کے گھر میں۔ دوسرا ان کا میزبان کون بنا؟ جناب ہانی۔ جب جناب ہانی شہید کر دیے گئے ابن زیاد کے ظلم پر، جب جناب ہانی شہید کر دیے گئے، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا تیسرا میزبان پھر کون بنا؟ انہوں نے آواز دی، جن لوگوں نے بیعت کر رکھی تھی اپنے تمام افراد کے ذریعے سے، کہ مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے آ جاؤ تاکہ ہم ابن زیاد کے خلاف قدم اٹھا سکیں۔ جب مسجد میں پہنچے، جب نماز مغرب پڑھانا شروع کی تو تاریخ میں ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اتنی تعداد تھی کہ صفیں بھر گئی۔ جب نماز مغرب کے بعد آپ نے رخ پھیر کر دیکھا تو صرف 30 نمازی باقی تھے، باقی جا چکے تھے۔ جب آپ نے نماز عشاء شروع کی، آپ کے سامنے 30 نمازی تھے۔ صاحبان تاریخ آپ سب جانتے ہیں، مجھے علم ہے، میں چہروں سے واقف ہوں۔ جب نماز مغرب پڑھا کر آپ نے نماز شروع کی اور نماز عشاء کے بعد سلام کے بعد اب جو آپ نے دیکھا صرف 10 نمازی تھے، باقی سب چلے گئے۔ آپ نے ان 10 نمازیوں کو اپنے ساتھ لیا، لے کر مسجد کوفہ کے دروازے سے باہر آئے۔ جب باب الکدہ تک آپ پہنچے، زائرین جانتے ہیں جو کوفے جا چکے ہیں، جب وہاں تک پہنچے، اب جو امام نے مڑ کر جناب مسلم نے مڑ کر دیکھا، تنہا مسلم کو کوئی کوفے کا راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ 10 کے 10 جناب مسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں غائب ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ جناب مسلم کی اولاد کا کوئی فرد آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بھی چلو آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ 5 بیٹوں میں سے 2 بیٹے شہزادہ محمد اور شہزادہ ابراہیم۔ شہزادہ محمد کا سن مبارک 8 سال تھا، شہزادہ ابراہیم کا سن مبارک 7 سال تھا۔ لیکن بابا کی شہادت کے بعد ان یتیموں کو اس طرح مارا گیا، حارث ملعون نے اتنے تماچے مارے کہ رو رو کے کہتے رہے، اماں اب تو مامو عباس کو بھیج دے۔ باقی آپ کے 3 بیٹے جو کربلا میں شہید ہو گئے، عبداللہ، عبید اللہ، اور ایک کا نام جو ہے وہ اختلافی ہے، کربلا میں شہید ہو گئے۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام عاتقہ خاتون، یہ بڑی تھی۔ چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ خاتون، یہ بڑی سے چھوٹی تھی۔ یہ عاتقہ خاتون وہی ہے
इनका सीने मुबारक जो तारीख में लिखा हुआ है 7 साल से कुछ ऊपर है, 7 साल से ज्यादा नहीं, कुछ ऊपर है। ये वही खातून है, ये वही शहजादी है, शहजादी आतिका बिन्ते मुस्लिम, ये वो बीबी है, ये वो शहजादी है। जब मंजिल जबाला पर इमाम हुसैन को इत्तला मिली कि कूफे में मैंने आंखों से देखा है मुस्लिम के पांव में रस्सियां थी, देखने वाले ने बताया हानि के पांव में रस्सियां थी और उन दोनों का लाशा गलियों में फिराया जा रहा था। शरीर बच्चे फूलों की बजाय दोनों के लाशों पर पत्थर बरसा रहे थे। इमाम के मुंह से बेसाख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास, अकबर, औना मोहम्मद, कासिम, औलाद मुस्लिम, औलाद अकील सब रोते हुए हुसैन के साथ चले, खैमागाह में आए। जब शरीकतुल हुसैन ने भाई को रोते हुए देखा, तड़प कर आगे बढ़ी, कहा, रोकर कहा, हुसैन तुझे न रुलाने की खातिर तो मैं साथ आई हूं। मरहबा मरहबा मरहबा। रो लो, ये गम की रातें हैं, आओ बुका की रातें हैं। हुसैन क्यों रो रहे हो? जब कहा ना क्यों रो रहे हो, ज़हरा का लाल बहन के सर पे झुका, झुककर बोसा लिया। बोसा लेने के बाद कहा, बहन रुकैया कहां है? रुकैया कहां है? फरमाया खैमे में है। कहा रुकैया को बुलाओ। बीबी रुकैया के आने से पहले जनाब मुस्लिम की बेटी